كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 35 ہے۔ پچھلی آیت مبارکہ میں یہ ذکر تھا کہ كذلك يذل الله من هو مسرف مرتاب۔ جس طریقے سے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ آئے ہوئے واضح دلائل کو جھٹلایا، ایسے ہی انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر آئے ہوئے واضح دلائل کو جھٹلایا۔ تو یہ لوگ حد سے گزرے ہوئے اور بدگمان لوگ تھے۔ مرتاب کا مطلب ہے شک کرنے والا، لیکن شک برائی کے سینس میں، برائی کے یعنی ہر کسی سے بدگمانی۔ انبیاء علیہ السلام کے دلائل و براہین دیکھ کر بھی اس سے بدگمانی کی، تو یہ لوگ تھے مسرف مرتاب۔ مسرف حد سے گزرے ہوئے اور دوسرے کو مستقلاً شک کی نگاہ سے دیکھنے والا مرتاب۔ مرتاب کے اندر ایک اور مضمون ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان ایک سیٹ آف مائنڈ بنا لے اور سیٹ آف مائنڈ کے ساتھ سارے دلائل دیکھنا شروع کرے، جسے قادیانی لوگ سیٹ آف مائنڈ بنا لیتے ہیں کہ بھئی اس سے یہاں جہاں بھی نبی مراد ہے وہاں مرزا غلام قادیانی مراد ہے، جہاں کوئی انبیاء کو جھٹلانے کی بات آتی ہے تو وہاں امت محمدیہ کے لوگ مراد ہیں۔ تو انہوں نے سیٹ آف مائنڈ ایک بنایا ہوا ہے، اور اس کے پیچھے دلیل کچھ بھی نہیں، کچھ بھی دلیل نہیں، بس سیٹ آف مائنڈ بنا لیے کہ یہی ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ غلط ہے۔ اہل ایمان کو بھی اس کے حوالے سے سمجھایا، مسرف مرتاب نہ بنو۔ چنانچہ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، الذین یجادلون فی آیات اللہ، وہ لوگ جو کہ اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں، بغیر سلطان اتاہم، بغیر اس بات کے کہ ان کے پاس کوئی واضح دلیل آئی ہو۔ بغیر سلطان اتاہم کا معنی کیا ہے، اس کو ذرا سمجھیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں نے قرآن مجید میں تلاش کیا، مجھے اجماع کے حوالے سے کوئی صریح آیت نہیں ملی، تو فرمایا کہ میرے دل میں تھا کہ قرآن مجید میں یہ چیز ہوگی، چنانچہ قرآن مجید کا پورا مطالعہ کیا صرف اس بات کو تلاش کرتے ہوئے، پھر دوسری مرتبہ تلاش کیا، پھر تیسری مرتبہ تلاش کیا، پھر چوتھی مرتبہ، فرمایا کہ 300 مرتبہ قرآن کی تلاوت کی، لیکن مجھے نہیں ملا۔ جب 301ویں مرتبہ تلاوت کی تو پھر مجھے قرآن میں صریح نصوص سمجھ میں آنے لگی کہ یہ واقعتاً اجماع کے بارے میں ہے۔ امام شافعی کی کتاب الام میں یہ بات منقول ہے۔ تو جیسے بغیر سلطان اتاہم، اس کو سمجھیں، بغیر سلطان اتاہم کا معنی یہ ہے کہ انسان کسی بات کی تحقیق کرے اور تحقیق کے بعد اس کو ایک بات سمجھ میں آئے، اس کو کہتے ہیں سلطان اتاہم۔ تحقیق کے بعد یہ بات ثابت ہوتی ہے، اور وہ تحقیق کیا ہوتی ہے؟ وہ تحقیق بڑی محنت ہوتی ہے، بڑی کوشش ہوتی ہے، بڑی کاوش ہوتی ہے، اس کے بعد جا کے وہ بات سامنے آتی، جس کو ہم کہتے ہیں جی اس نے اس فن میں ڈاکٹریٹ کی ہے، کہ اس فن میں اس نے تحقیق کی ہوئی ہے اور اس فن کو زیرو سے لے کے اینڈ تک یہ جانتا ہے، اس کو کہتے ہیں سلطان اتاہم۔ ہمارے ہاں کیا ہے، میرے خیال میں یہ فلاں مولوی صاحب کی تقریر سن لی، اس سے دماغ میں ایک بات آ گئی اور اس سے ایک بات سمجھ لی، ایک بار کسی چیز کو پڑھ لیا، اس سے اشکال ہونا شروع ہو گیا، نہ اس کی تحقیق میں گیا، نہ اس کی گہرائی کو دیکھا۔ جیسے ایک روایت کے بارے میں ابن کثیر کی ایک بات نقل کی کہ حضرت معاویہ نے یہ بات فرمائی ہے، اور باقاعدہ کتاب کا حوالہ لے کر آیا، دیکھو حضرت معاویہ نے اس کتاب میں یہ بات فرمائی۔ تو بھی کتاب کو کھولیے، کتاب کو کھولا، مجھے اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا، میں نے کہا دیکھتے ہیں، میرے لحاظ سے تو حضرت معاویہ سے ایسی بات منقول نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ جب انہوں نے کتاب کھولی
تو ابن کثیر کی عبارت ہے کہ کعب نے، حضرت معاویہ کا قول ہے، کعب نے یہ بات نقل کی ہے، لیکن کعب کی یہ بات بالکل غلط ہے، انہی غلط لوگوں کی طرح جس طرح غلط بات یہودی نقل کرتے ہیں ابن کثیر میں یہ، اور وہ کیا نقل کر رہے ہیں؟ حضرت معاویہ نے یہ کہا ہے اور ابن کثیر نے نقل کیا. یعنی اس طرح تو سرسری پڑھتے ہیں ہم لوگ، اور ہماری ایک ذاتی رائے بن چکی ہوتی ہے کسی چیز کے بارے میں، تو یہ اس طرح ان کے دماغ میں ایک اشکال آ گیا، جیسے انویسٹیگیشن کے طور پہ لوگ سوال کرتے ہیں، سامنے والے کو جواب نہیں آتا تو سمجھ لیتے ہیں جی ہماری تحقیق پوری ہوئی. تو اپنے اسٹیٹ آف مائنڈ کو جھڑکنا پڑے گا. چنانچہ ہم 8 سال مدرسے میں پڑھتے ہیں، اس کے بعد 3 سال 4 سال 6 سال کبھی 10 سال اساتذہ کی زیر نگرانی سوالات کی مشق کرتے ہیں. یعنی 8-10 سال تو فقہ کی کتابیں پڑھی، چھوٹی سے لے کے بڑی، پھر اس کی تائید میں قرآن، پھر قرآن کی تفاسیر، پھر اس کی تائید میں احادیث کی تشریحات، اصول حدیث، اصول تشریح، پھر ان کی تشریح، قرآن و حدیث کی تشریح جن چیزوں سے ہوتی ہے وہ معانی ہوتا ہے، بلاغت ہوتا ہے، فلسفہ ہوتا ہے، کلام ہوتا ہے، اور مختلف تفاسیر ہوتی ہیں، مختلف تشریحات ہوتی ہیں، ان کو پڑھتے ہیں، اور اسی کے تحت منطق ہے کہ استدلال کے مختلف طریقے ہیں. اصول فقہ پڑھے جاتے ہیں، اصول حدیث پڑھے جاتے ہیں، اصول فقہ کی 4 موٹی موٹی متداول کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. یہ سب پڑھنے کے بعد، امتحان دینے کے بعد جو اس سے پاس ہوتا ہے، پھر ان میں سے چند لوگ جو کہ 80%، 90% سے اوپر نمبر لیتے ہیں، ان کا انتخاب ہوتا ہے، اور انتخاب ہونے کے بعد ان کو اسپیشلائزیشن کے لیے چنا جاتا ہے. یعنی اگر 10,000 بچے ہیں تو ان میں زیادہ سے زیادہ 200-300 طلبہ چنے جاتے ہیں اسپیشلائزیشن اور تخصص کے لیے. یہ حضرات جب تخصص میں آتے ہیں تو آپ خود سمجھیں کہ ایک ایک مسئلے کو کم از کم، جیسے ایک قدوری ہے 12,000 مسائل، یہ سب سے پہلی کتاب ہے، سب سے پہلے فقہ کی متداول کتاب قدوری، 12,000 مسائل ایک سال میں پڑھائے جاتے ہیں. پھر آگے چلتے ہدایہ میں 90,000 مسائل پڑھائے جاتے ہیں، اور ہر مسئلے پہ ڈسکشن ہوتی ہے کہ امام شافعی یہ کہتے ہیں تو کیوں کہتے ہیں، امام مالک یہ کہتے ہیں تو کیوں کہتے ہیں، اور امام احمد بن حنبل یہ کہتے ہیں تو کیوں کہتے ہیں، امام اوزاعی کی کیا دلیل ہے. یعنی ایک حدیث کم از کم 10 سے 20 مرتبہ ڈسکشن ہو کے گزرتی ہے. اس کے بعد جب ان کو مسئلے بتانے کے لیے ٹریننگ دی جاتی ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ جب تمہارے سامنے مسئلہ آئے، جان بوجھ کے پانی پی لیا تو روزہ ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا، خبردار زبانی جواب نہیں دینا، خبردار پہلے کتاب میں دیکھو، اس کے بارے میں کم از کم 10 کتابیں دیکھ کے اس کی وضاحت کرو کہ اس میں نیت کتنی قسم کی ہوتی ہے، کھانا پینا کتنے قسم کا ہوتا ہے، فم کی کیا تعریف ہے، یعنی منہ کے اندرونی حصہ، بیرونی حصہ، پانی اندر جانے، سب سے پہلے اپنے ذہن سے یہ نکال دو کہ مجھے مسئلہ پتہ ہے. یعنی اتنا پڑھنے کے بعد، اتنا زیادہ تشریح کے بعد، اتنا زیادہ بحث و تمہیز کے بعد یہ ہوتا ہے، تو تب جا کے انسان کوئی جواب بتانے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور مدرسے میں اس کو دستار فضیلت پہنائی جاتی ہے. ہاں جی اب آپ تیار ہو، آپ لوگوں کی دینی رہنمائی کر سکتے ہو. اور اس کے مقابلے میں ایک آدمی صرف ایک اردو ترجمہ پڑھ کے کہتا ہے میری یہ رائے ہے، تو ظاہری بات ہے وہ بغیر سلطان عطا کے ذہن میں ایک بات ہے، بس چلو جی ذہن میں ایک بات ہے، وہ بیٹھ کے جناب پروفیسر صاحب فارغ ہو گئے اور میجر صاحب فارغ ہو گئے. اب انہوں نے بیٹھ کے مختلف تفسیریں، چونکہ پیسے بہت ہیں، مختلف تفسیریں اپنے سامنے رکھی اور ایک تفسیر اس سے نئی نکال دی اور بتاتے جناب یہ دیکھو میں نے تفسیر لکھی، مولویوں کو پتہ ہی نہیں ہے دیکھو جو میں نے لکھا. یہ ہے بغیر سلطان عطا، یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، یہ اشرف التفاسیر میں حضرت نے لکھا ہے، اس کے علاوہ اور دیگر تفاسیر. تو بغیر سلطان عطاہم، کہ بغیر کسی تحقیق کیا ہے، بس جو بات آئی سامنے والا چپ ہو گیا تو جناب سمجھ لیا کہ میری بات صحیح. پھر قبر مقتا عند اللہ، کتنی نفرت انگیز بات ہے عند اللہ، اللہ کے نزدیک، وعند الذین آمنوا، اور اہل ایمان کے نزدیک بھی نفرت انگیز بات ہے کہ بغیر تحقیق کے آپ ایک بات کر رہے ہیں. میرا بیٹا پیدا ہوا تو میرے
بڑے مفتی صاحب تقریباً 30 سال سے افتاء کا کام کر رہے تھے. میں نے ان کو فون کیا، یہ مفتی صاحب مجھے دانیال نام پسند ہے، ہمارے ایک بڑے اچھے استاد کا نام تھا، تو میں نے یہ نام رکھنا ہے، تو کیا یہ نام صحیح ہے؟ تو فرمانے لگے کہ نام صحیح ہوگا کیونکہ پیغمبر کا نام ہے. تو میں نے پوچھا جی اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ عادل. تو میں نے کہا کہ تو پھر عادل نام رکھنا چاہیے یا دانیال رکھنا چاہیے؟ فرمایا کہ دانیال چونکہ پیغمبر کا نام ہے تو اس لیے یہ رکھنا افضل ہے. اور میں نے کہا اس کے اور کون کون سے معنی ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ جوڑ کے؟ فرمایا مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا، جتنا مجھے پتا تھا میں نے آپ کو بتا دیا. یعنی اس سے زیادہ ایک لفظ نہیں بولا، اس سے زیادہ ایک لفظ زبان سے نہیں نکالا. اس کو کہتے ہیں محتاط انسان. میں ایک مسئلہ میں نے پڑھا ہوا تھا، میں اس سچی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، کسی نے پوچھا جی انسولین لگانے سے روزے کا کیا ہوگا؟ فرمایا مجھے نہیں پتا. تو میں نے کہا صحیح انسولین تو انجیکشن کی قسم میں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو فرمایا کہ کہیں لکھا ہوا ہے تو مجھے دکھا دو تو میں ان کو بتا دوں گا. ابھی تک میرے علم میں نہیں گزرا، اس لیے کہ عربی کتابیں جتنی فتاوی متداول ہیں اس میں کہیں انسولین کی دوائی کا ذکر نہیں ملتا. اس لیے اصحاب فتاوی نے اس بارے میں یہ یعنی اتنی رائے بتائی کہ میرا دماغ ہلنا شروع ہوا، یا اللہ اتنا پڑھنے کے بعد آپ مسئلہ نہیں بتا رہے ہو، میں ایویں مسئلہ اجتہاد سے بتا رہا ہوں، تو کتنی احتیاط کی ضرورت ہے. تو یہ ہے کہ یہ نفرت انگیز بات، انسان بغیر تحقیق کے بات کرنا شروع کرے، جیسا کہ آج ہمارے یوٹیوب چینلز بنے ہوئے ہیں اور اس کے اندر اس طرح کی چیزیں ہوتی. تو کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا، جب انسان ایسے کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اب میں اس کو مسرف مرتاب بناتا ہوں کہ وہ نہ تو خود علم رکھتا ہے، اور جب خود علم بھی نہیں رکھتا تو کسی پہ بھروسہ کرنا چاہیے، کسی پہ بھروسہ بھی نہیں کرتا. تو کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اللہ پھر ایسے شخص کے سینے پر مہر ٹھپا لگا دیتے، جاؤ اپنی عقل لڑانی ہے تو لو، میں تمہیں تمہاری عقل کے حوالے کرتا ہوں، میں تمہاری سوچ کے تمہیں حوالے کرتا ہوں. کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، ایسے ہی اللہ ٹھپا لگا دیتے، مہر لگا دیتے ہیں. علی کل قلب، علی کل قلب، ہر اس شخص کے دل پر جو کہ متکبر ہوتا ہے، جبار یعنی زبردستی کرنے والا، اپنی مرضی چلانے والا. بس یہ مسئلہ چونکہ میری مرضی کے مطابق نہیں ہے لہذا چھوڑو، یہ مسئلہ میری مرضی کے مطابق نہیں ہے لہٰذا میں اس پہ عمل نہیں کروں گا. چنانچہ میرے سے تعلق میں بڑی خاتون تھی اور عمر 40-45 سال تھی، ان کو کسی ملک میں جانا تھا، مجھے فون کیا جی میں نے جانا ہے تو آپ دعا کر دیں. میں نے کہا میں بالکل بھی دعا نہیں کروں، آپ کا محرم نہیں ہے، آپ کے لیے سفر جائز نہیں. اللہ کے نبی نے منع کیا لا تسافرن امرأ، کہ عورت خبردار جو سفر کرے اکیلی سفر کرے خبردار، منع ہے، بخاری کی روایت ہے. تو کہنے لگی جب میں نے بندوری ٹون فون کیا تھا تو انہوں نے مجھے اجازت دی. میں نے کہا کیوں فون کیا آپ نے؟ جب آپ ہر مسئلہ مجھ سے پوچھتی ہیں، یہ مسئلہ فون کر کے آپ نے بندوری ٹون کیوں پوچھا؟ کہہ رہے جی وہ میں نے سنا تھا وہ گنجائش دیتے ہیں. تو میں نے کہا آپ کو گنجائش ہی لینی تھی تو آپ ویسے ہی چلی جاتی، آپ کو ادھر ادھر پوچھنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا صاف مطلب ہے کہ میں چونکہ آپ کے گھر کو جانتا ہوں، میں آپ کی فیملی کو جانتا ہوں، آپ نے وہاں تھوڑا گھما کے سوال کیا ہوگا، ضرور گھما کے سوال کیا ہوگا، اور آپ نے بتایا ہوگا جناب میری یہ مجبوری ہے، اور آپ نے بتائی ہوگی میری عمر 60-65 سال ہے اور میں اگر نہیں جاؤں گی تو میری بچی کا انتقال ہو جائے گا. حالانکہ آپ کی بچی کو بھی جانتا ہوں، وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کوشش کریں کسی طریقے سے ہم منائیں ہمارے پاس کہ وہ یہاں آتی ہیں تو یہ مسئلہ ہوتا ہے، یہ مسئلہ ہوتا ہے، یہ مسئلہ. آپ کا اپنا دل ہے کیونکہ آپ نے اپنے فلاں حلقے میں بتایا کہ میں فلاں دنوں میں ادھر جاؤں گی ادھر جاؤں گی، لہٰذا یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ، آپ نے اس طرح مسئلہ بنایا ہوا، لہٰذا اب آپ نے مرضی کرنی. کیا ہے کہ انسان جب اپنے لیے بہانے تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر اللہ دل پہ مہر لگا دیتے ہیں، باوجود اس کے کہ بہت نیک اور یہ اپنی مرضی پہ عمل کیا. چونکہ میں تو رہتا ہی اس طرح کے نیک لوگوں کے ساتھ ہوں تو ظاہری بات ہے میرے سامنے اس طرح کے قصے آئے روز آتے ہیں کہ اپنی نیکی بچانے کے لیے مفتی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ میں نے مفتی صاحب سے پوچھا ہے اور مفتی صاحب نے سختی سے منع کیا لیکن کہیں گے مفتی صاحب نے اجازت دی ہے لہٰذا اس کے مطابق. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کذالک یطبع اللہ،
اللہ مہر لگا دیتے ہیں، کیونکہ وہ دھوکے باز ہے، وہ دین پہ عمل کرنے والا نہیں ہے، وہ جانتے بوجھتے ہوئے اس طرح کرتا ہے یا ضد اور عناد میں آ کے اس طرح کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا، دین پر اگر ہم سے عمل نہیں ہوتا کوئی بات نہیں، اپنی کمی کا غلطی کا ہم اعتراف کریں، کچے لوگ ہیں، اللہ سے معافی مانگتا رہے، یہ اپنی کمی کا غلطی کا اعتراف کرتا ہے اور کبھی بھی اپنے دین پہ فخر نہ کرے۔ بھئی جو کچھ ہے کچا پکا ہے، اور دین پہ عمل کرنے پہ کبھی بھی یہ نہ شو کرے جی میں بہت ہی زیادہ نیک ہوں، بس اپنی کمزوری کا احساس رہے اور کبھی دعوے نہ کرے کہ دین کے بارے میں تو ایسا، میں تو ویسا، میں نے تو اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں اور میں ایسا نہیں کر سکتا، ویسا، ایسے دعوے نہیں کرنے چاہیے۔ تو یہ اگر ایسے دعوے کرنے والے اور اس طریقے سے چکر دے کے عمل کرنے والے، اللہ ایسے کے دل پہ مہر لگا دیتے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ دین کا ایک ہم نے اپنا ایک چینل سا بنایا ہوتا ہے کہ بیش یہ دین ہے اور اسی کے اندر اپنے آپ کو فٹ کرتے رہے، ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، ایسا نہ ہو، بلکہ اپنے دین کو ایگزامن کرواتے رہیں، اپنے کسی بڑے کو شیخ کو بنا لیں، ان سے پوچھتے رہیں، اس کے مطابق چلتے رہیں، اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ تو غداری کا یتبع اللہ علی کل قلب متکبر، علی کل قلب متکبر جبار، اللہ تعالیٰ ایسوں کو مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ ہدایت کی طرف نہیں آ سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے فرعون کا یہی مسئلہ چل رہا ہے، لیکن اس کے اندر ایک نئی بات ہے، یا حامان ذو النور سرحان سے چلائندہ ذکر کروں، اللہ سمجھنے